نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. باب الدين، قرض کا بیان. حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى عليه الدين. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک فوت شدہ شخص، متوفى بولیں گے آپ، اس کو متوفی نہیں بولیں گے. عموماً ہمارے ہاں یہ لفظ جب لکھا جاتا ہے اردو میں تو لوگ اس کو متوفی پڑھتے ہیں، حالانکہ متوفی فاعل ہے، فوت کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ اللہ تعالی. تو یہاں پر متوفی مفعول ہے، یعنی جو شخص فوت ہو. ایک فوت شدہ شخص لایا گیا، علیہ الدین، جس پر قرض تھا. فیسألو، تو آپ نے پوچھا، حل ترک لدینہ فضلا، کیا اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی زائد چیز چھوڑی ہے؟ فإن حدث، اگر بتایا جاتا، انہ ترک لدینہ وفاء، کہ اس نے اپنے قرض کی ادائیگی کے لیے کچھ چھوڑا، صلی، تو آپ نماز پڑھتے، وإلا، ورنہ، قال للمسلمین، مسلمانوں سے کہتے، صلوا علی صاحبکم، اپنے ساتھی پہ نماز جنازہ پڑھ لو. فلما فتح اللہ علیہ الفتوح، پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ پر بہت سی فتوحات کی، قال، فرمایا، انا اولا بالمؤمنین من انفسہم، میں مومنین کے لیے ان کی جانوں سے بھی بڑھ کر ان کا خیر خواہ ہوں، ان کے قریب ہوں. فمن توفی من المؤمنین، تو مومنین میں سے جو کوئی فوت ہوگا، فترک دینا، پھر اس نے کوئی قرضہ چھوڑا، فعلی قضاؤہ، تو اس قرض کو ادا کرنا میری ذمہ داری ہوگی. ومن ترک مالا، اور جس نے کوئی مال چھوڑا، فلورثتہ، تو وہ اس کے وارثوں میں تقسیم ہوگا، یعنی میں وہ نہیں لوں گا بلکہ اپنی ذمہ داری صرف پوری کروں گا. قرآن پاک میں یہ آیت آتی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اہل ایمان کے لیے زیادہ قریب ہیں، اولا ولی سے ہیں، دوست ہیں، ہمدرد ہیں، مددگار ہیں، حمایتی ہیں، قریب ہیں، من انفسہم، ان کی اپنی جانوں سے بھی بڑھ کر. یعنی کوئی انسان اپنے حق میں، اپنی ذات کے لیے جتنا خیر خواہ ہو سکتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خیر خواہی سے بھی بڑھ کر اس شخص کے لیے خیر خواہ ہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دین اسلام کی تعلیم اور تبلیغ اور اس سب کے ذریعے جو ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے، وہ ہمارے والدین نے بھی ہم سے نہیں کی، ہمارے ساتھ کسی نے بھی نہیں کی. کیونکہ اگر یہ تعلیمات نہ ہوتی تو ہمارے والدین اور ہمارے باقی لوگ ہمارے ساتھ کیا کر سکتے تھے. حتیٰ کہ آج کے بھی جو استاد ہیں وہ بھی کس بنا پر ہمدردی اور خیر خواہی کر رہے ہیں کہ ان کے ہاتھ میں یہ خزانہ ہے. اگر یہ خزانہ نہ ہو، اپنی عقل سے اور اپنی سوچ سے کون کسی کی کتنی کیا خیر خواہی کر سکتا ہے. تو یہ ہم سب پر اصل احسان کس کا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمارے لیے منتخب فرمایا. اس لیے آپ کی ذات کا جتنا بھی حق ادا کیا، جتنا بھی احترام کیا جائے، جتنی بھی آپ سے محبت کی جائے، جتنا بھی آپ کے ساتھ تعلق قائم کیا جائے، اتنا ہی کم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب الوکالہ، وکالت کا بیان. وکالت وکیل بنانے کو کہتے ہیں. اردو میں بھی یہ لفظ عام ہے. توکل کا لفظ بھی اسی سے نکلا ہے. مراد ہے اپنا کوئی کام کسی دوسرے کے سپرد کر دینا، حوالے کر دینا کہ وہ اسے اس کی طرف سے کر دے. وکالت الشریک الشریک فی القسمۃ وغیرہا، ایک شریک دوسرے شریک کا تقسیم وغیرہ میں وکیل ہونا. مثلا ایک گائے ذبح کرنا ہے جس میں 7 لوگ حصے دار ہیں. اب کیا یہ ضروری ہے کہ 7 کے ساتھ اس پہ چھری پھیرے، 7 کے ساتھ بیٹھ کے گوشت کاٹے، یا 7 کے ساتھ ہی تقسیم کریں اس کو؟ نہیں. یا 7 کے ساتھ بازار جائیں اور وہ خرید و فروخت کریں وہاں سے؟ یہ ضروری نہیں ہے. بلکہ کیا ہو سکتا ہے کہ 7 مل کر اپنا پیسہ ایک شخص کو دے دے، وہ بازار جائے، خرید لائے، ذبح کرے، گوشت بنائے، اور 7 کی طرف سے فقراء غرباء میں تقسیم کر دے. تو اس بات کی اجازت ہے. اور اسی بنا پر یہ جو کشمیر کے لیے اور دیگر قربانیاں اکٹھی کی جاتی ہیں، لی جاتی ہیں، اور پھر سب لوگوں کی طرف سے ذبح کر کے غرباء میں تقسیم کر دی جاتی ہیں، تو یہ بھی ایک طرح سے کیا ہے کہ سب شریکوں نے کیا کیا؟ وکیل بنا لیا. کس کو؟ چند افراد کو، جنہوں نے ان کے حصے کا کام کیا، ان کی ذمہ داری کو پورا کیا. کیا ایسا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اسی کی بات یہاں پر ہو رہی ہے. وقد اشرک النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیٰ فی ہدیہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شریک کیا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو. کس میں؟ فی ہدیہ، اپنی قربانی میں، ہدی میں. ثم امرہ بقسمتها، پھر حکم دیا ان کو کس کا؟ اس کی تقسیم کا.
کہ پہلے ان کو شریک کر لیا پھر ان کے حوالے کر دیا کہ وہ اسے غریبوں میں تقسیم کر دیں. تو ایسا کرنا جو ہے جائز ہے، کرنے والے کے لیے بھی اور جو کروانے والے ہیں ان کے لیے بھی. لیکن یہ یاد رہے کہ یہ جسمانی عبادت میں نہیں ہو سکتا، مالی عبادات وغیرہ میں اور مالی چیزوں میں ہو سکتا ہے. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں سونے جا رہی ہوں، میرے حصے کی نماز تم ادا کر دینا، یا آج میری جگہ پر میری چھوٹی بہن کلاس میں چلی جائے اور سبق پڑھائے. حدثنا قبیصة حدثنا سفیان عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن عبد الرحمن ابن ابی لیلى عن علی رضی اللہ عنہ قال امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حکم دیا مجھ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان اتصدق کہ میں صدقہ کر دوں، بجلال البدن قربانی کے اونٹوں کی جھولیں، التی نحرت جو قربان کیے گئے تھے، وبجلودها اور ان کی کھالیں بھی. یعنی سارے کام میں بھی شریک کیا جا سکتا ہے اور کام کے ایک حصے میں بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے. حدثنا عمرو بن خالد حدثنا الليث عن يزيد عن ابي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اعطاه غنما يقسمها على صحابته، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر کو کیا دی؟ غنمن بکریاں. کس لیے دی؟ یقسمها علی صحابته کہ وہ انہیں اپنے صحابہ میں تقسیم کر دیں. فبقیا تو باقی بچ گیا، عتود ایک بکری کا بچہ. عتود کہتے ہیں وہ بچہ جس کی عمر 1 سال ہو. فذکر النبی صلی اللہ علیہ وسلم تو انہوں نے اس بات کا ذکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا. فقال دح به انت، اس کو تم قربانی کر لو، یعنی اپنی طرف سے کر لو اس کو. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک طرح سے کیا تھی؟ اجرت بھی تھی یا ایک طرح سے صلہ بھی تھا اس کام کا. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ وکالت کے پیشے میں اگر کوئی شخص وکیل بنتا ہے تو وہ دوسرے کا مقدمہ لڑتا ہے تو اس پر جو فیس لیتا ہے وہ فیس بھی اگر معروف طریقے سے ہے، جائز ہے، تو وہ حلال ہے. جھوٹ کی وکالت نہ کرے، سچ کی، کیونکہ جھوٹ کی وکالت پر اجرت لینا جو ہے وہ پھر حرام ہے. باب اذا وکل المسلم حربیا فی دار الحرب او فی دار الاسلام جازہ. اذا جب وکلا وکیل بنائے، المسلم کوئی مسلمان، حربین حربی کافر کو. حربی کافر کون ہوتا ہے؟ جو کسی ایسے غیر مسلم ملک کا باشندہ ہو جن کے ساتھ مسلمانوں کے جنگی ٹرمز ہو، جنگ جاری ہو یا امکان ہو، اسے دار الحرب کہتے ہیں. اور دار الکفر کیا ہے؟ کہ جو غیر مسلم تو ہے لیکن اس کے ساتھ جنگ نہیں. او فی دار الاسلام، یا کوئی کافر کسی مسلمان حکومت کے اندر رہتا ہے تو کیا اس کو بھی وکیل بنایا جا سکتا ہے؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کیا مسلمان کسی غیر مسلم کو اپنا وکیل بنا سکتا ہے؟ یعنی ضروری ہے کہ اپنا مقدمہ لڑنے کے لیے کسی مسلمان وکیل ہی کا انتخاب کیا جائے. حدثنا عبد العزیز بن عبد اللہ قال حدثني یوسف بن الماجشون عن صالح ابن ابراہیم ابن عبد الرحمن ابن عوف عن ابیہ عن جدہ عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ قال کاتبت امیہ بن خلف کتابا. کہ یہاں پر عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ میں نے امیہ بن خلف سے مکاتبت کی، خط لکھا اس کو، بأن یحفظنی کہ وہ حفاظت کرے میری، کس میں؟ فی ساغیتی میرے مال کے بارے میں، بمکہ مکہ میں، جو میرا مال و تجارت، مال اسباب مکہ میں رہ گیا ہے اس کی وہ دیکھ بھال کرے. تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اب اس کو وکیل بنا رہے ہیں اپنی اس پراپرٹی کا جو مکہ میں چھوڑ آئے تھے ہجرت کے بعد. تو یہ روایت کس چیز کے بیچ آ رہی ہے کہ ایک مسلمان کیا بنا رہا ہے؟ وکیل بنا رہا ہے. کس کو بنا رہا ہے؟ کافر کو بنا رہا ہے. کافر بھی کون ہے؟ حربی کافر ہے کہ جن سے مسلمانوں کی جنگ ہو سکتی ہے. وَأَحْفَظُهُ اور اس کا معاوضہ کیا طے کیا کہ میں حفاظت کروں گا اس کی، فی ساغیتہ بالمدینہ، اس کی اس پراپرٹی کی جو مدینہ میں ہے. یعنی ہوا یہ کہ امیہ بن خلف جو تھا اس کی پراپرٹی مدینہ میں تھی اور حضرت عبد الرحمن بن عوف کی کہاں تھی؟ مکہ میں تھی. امیہ مکہ میں رہتا تھا، عبد الرحمن مدینہ میں رہتے تھے، تو دونوں نے ایک دوسرے سے ایکسچینج کر لیا. فلما ذکرت الرحمن کہتے ہیں کہ جب میں نے ذکر کیا رحمان کا، یعنی اپنے نام کے ساتھ عبد الرحمن لکھا، قالا تو کہا، کس نے؟ امیہ نے. کیا کہا؟ لا عارف الرحمن میں نہیں پہچانتا کہ رحمان کون ہے. یہ قرآن میں بھی یہ بات آتی ہے نا کہ جب ان کے سامنے رحمان کا ذکر کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ومر رحمان، رحمان کیا چیز ہے. کاتبنی لکھو مجھ کو، بے اسم کا اپنے اصلی نام کے ساتھ، الذی کان فی الجاہلیت جو تمہارا جاہلیت کے دور میں نام تھا. فکاتبتہ عبد عمر تو میں نے اپنا نام وہی لکھا عبد عمر. فلما کان فی یوم بدر تو جس دن بدر کا دن تھا،
تو کیا کیا امیہ نے؟ لڑنے کو آ گیا کافروں کے لشکر میں. خرجت الی جبل، میں ایک پہاڑ کی طرف نکلا. لاحرزہ، تاکہ میں اس کی جان بچاؤں. حین نام الناس، جب لوگ سو گئے تھے. فابصرہ بلال، تو بلال نے اس کو دیکھ لیا. فخرج، تو وہ نکلے. حتی وقف علی مجلس من الانصار، یہاں تک کہ وہ انصار کی ایک مجلس کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے. کون؟ بلال. فقالا، کہنے لگے امیہ ابن خلف لا نجوت ان نجا امیہ، یہ دیکھو امیہ بن خلف ہے، اگر یہ بچ گیا تو میں نہیں بچ سکتا. یعنی ایک طرح سے کیا طلب کیا اس نعرے کے ساتھ؟ انصار کی مدد طلب کی. کس نے کی تھی یہ؟ حضرت بلال نے. فخرج معه فریق من الانصار، تو بلال کے ساتھ انصار کا بھی ایک گروہ ہو لیا، ساتھ چل پڑا. فی آثارنا، ہمارے پیچھے پیچھے. فلما خشیت، تو جب مجھے ڈر ہوا. یہ کس کو ڈر ہوا؟ عبد الرحمن بن عوف کو. ان یلحقونا، کہ وہ ہم سے آ ملیں گے. خلفت لهم ابنہ، تو میں نے پیچھے چھوڑ دیا ان کے لیے اس کا بیٹا. کس کا بیٹا؟ امیہ کا. کس لیے؟ لاشغلہم، تاکہ میں انہیں مشغول کر دوں کہ وہ اس کے بیٹے کے ساتھ ہی نپٹے اور میں نے جو عہد کیا ہوا ہے اس شخص کی حفاظت کا وہ پورا کر سکوں. فقتلوہ، تو مسلمانوں نے اس کو قتل کر دیا. کس کو؟ بیٹے کو، امیہ کے. فلما ادرکونا، پھر جب مسلمانوں نے ہم کو پا لیا. قلت لہ، میں نے اس سے کہا. کس سے؟ امیہ سے. ابرک، بیٹھ جاؤ. برکہ اصل میں اونٹ کے بیٹھنے کو کہتے ہیں. امیہ بھی ایک بھاری بھرکم شخص تھا، اس لیے ایسا ہی لفظ استعمال کیا گیا. فبرکہ، تو وہ بیٹھ گیا. فالقیت علیہ نفسی، میں نے ڈال دی اس پر اپنا آپ. کس پر؟ امیہ پر. کس نے؟ عبد الرحمن نے. یعنی اس کے اوپر آ گرے، یعنی اس کو اپنے نیچے لے لیا تاکہ اسے چھپا سکے. لأمنعہ، تاکہ میں اس سے روک سکوں. فتجللوہ بالسیوف، تو مسلمانوں نے تلواریں گھونپی اس کو. کس کو؟ امیہ کو. کہاں سے؟ من تحتی، میرے نیچے سے. یعنی چھوڑا نہیں. حتی قتلوہ، یہاں تک کہ اسے قتل کر ڈالا. یہاں بھی آپ عہد کی مثال دیکھیں کہ جو عہد کیا تھا اس کو نبھایا. اور ہم جیسا کوئی تو کہتے ہیں اچھا کافر ہے، اس سے کیا عہد، توڑو اس کو. وہ بنی اسرائیل والا حال ہو گیا نا ہمارا، جو کہتے تھے لیسا علینا فی الامیین من سبیل. وَأَصَابَ أَحَدُهُمْ رِجْلِي بِسَيْفِهِ، اور کہتے ہیں کہ ان میں سے ایک کی تلوار تو میرے پاؤں میں بھی آ لگی بچاتے بچاتے اس کو. وَكَانَ عبد الرحمن بن عوف يُرِينَا ذَلِكَ الْأَثَرَ، اور عبد الرحمن بن عوف ہمیں اس تلوار کا نشان دکھایا کرتے تھے. فی ظہر قدمہ، اپنے پاؤں کی پشت پر. قال ابو عبداللہ، اب امام بخاری کہتے ہیں سمع یوسف صالحا و ابراہیم و اباہ. تو اس سے سارے قصے سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک مسلمان وکیل بنا سکتا ہے کس کو؟ غیر مسلم حربی کافر کو. باب الوکالت فی الصرف، صرف کہتے ہیں منی ایکسچینج کرنا، پیسے کا ایکسچینج کرنا. والمیزان، اور ناپ تول میں، یعنی پیسوں کی تبدیلی میں اور ناپ تول میں. وقد وکل عمر و ابن عمر فی الصرف، حضرت عمر اور ابن عمر نے صرف کے معاملے میں وکیل کیا، یعنی کسی کو وکیل بنایا. اور اس میں آپ دیکھیں کہ اس وقت آپ ایک طرح سے بینک کو اپنا معاملہ سپرد کر دیتے ہیں اور اسے آپ پیسے دے کے اس سے دوسری کرنسی لے لیتے ہیں. حدثنا عبداللہ ابن یوسف اخبرنا مالک عن عبد المجید ابن سہیل ابن عبد الرحمن ابن عوف عن سعید ابن المسیب عن ابی سعید الخدری و ابی ہریرہ رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استعمل رجلا علی خیبر، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیا ایک شخص کو خیبر پر. کیا مقرر کیا ہوگا؟ تحصیلدار. فجاءہم، تو لایا ان کے پاس. کن کے پاس؟ مسلمانوں کے پاس. بتمر جنیب، عمدہ کھجور، بہت اچھی قسم کی کھجور لے کر آیا. فقال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اکل تمر خیبر ہاکذا، کیا خیبر کی ساری کھجور ایسی ہی ہوتی ہے؟ فقال، کہا نہیں. انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعین، ہم اس کھجور کا ایک سا 2 سا دے کر لے لیتے ہیں. یعنی ہم جو نکمی کھجور ہوتی ہے وہ 2 سا دے کر اس کے بدلے میں 1 سا عمدہ کھجور لے لیتے ہیں. والساعین بالثلاثہ، اور 2 3 کے بدلے. فقال لا تفعل، تو آپ نے فرمایا ایسا مت کرو. بع الجمع بالدراہم، اپنی کھجور کو تم دراہم کے ساتھ بیچو. ثم ابتع بالدراہم جنیبا، پھر ان پیسوں کے ساتھ کیا کرو؟ عمدہ کھجور کو خرید لو. یعنی کھجور کا تبادلہ کھجور کے ساتھ مت کرو. یہ پیچھے آپ کو میں بتا چکی ہوں، اس میں اور بھی چیزوں کا ذہب بالذہب بھی آیا تھا، فضہ بالفضہ بھی آئی تھی. وہ کیوں؟ کہ اس میں سود کا احتمال ہے. وقال فی المیزان مثل ذلک، اور ناپ تول کے معاملے میں بھی آپ نے ایسا ہی حکم دیا. یعنی اور ناپنے اور تولنے کی جو چیزیں ہیں ان میں بھی یہی حکم ہے. یعنی یہ صرف کھجور کے لیے نہیں، منقع کے لیے بھی ہے اور نمک کے لیے بھی اور چیزوں کے لیے بھی.
باب اذا ابصر الراعی او الوکیل شاة تموت او شیئا یفسد ذبح واصلح ما یخاف علیہ الفساد. اذا جب ابصر دیکھے الراعی چرواہا او الوکیل یا کوئی وکیل کس چیز کو دیکھے شاطن کسی بکری کو تموتو کہ مر رہی ہے او شیئن یا کوئی چیز یفسدو بگڑ رہی ہے یعنی خراب ہو رہی ہے ذبح تو بکری ذبح کر دے و اصلحہ اور بگڑتی چیز کو ٹھیک کر دے ما یخاف علیہ الفساد جس چیز کے فساد کا اس کو خوف ہو. اس کا کیا مطلب ہے؟ چرواہا بھی ایک طرح سے وکیل ہے. کس کا؟ مالک کا. کس کام پر؟ بکریاں چرانے پر. اسی طرح کوئی شخص کسی گھر میں چوکیدار ہے اور وہ دیکھ رہا ہے کہ پانی کی موٹر چل رہی ہے اور پانی ہے کہ گرا چلا جا رہا ہے اور موٹر ہے کہ جلنے کے قریب ہے. اب وہ یہ کہے کہ مجھے تو یہ ذمہ داری نہیں سونپی گئی تھی, مجھے تو یہ کہا گیا تھا تم اس گیٹ پر رہنا, اب جلتی ہے موٹر تو جلے یا پانی بہتا تو بہے. نہیں, اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے. اگر وہ کوئی ایسی چیز دیکھتا ہے کہ جس پر اسے وکیل بنایا گیا اس میں کوئی فساد لازم آ رہا ہے یا کوئی چیز بگڑ رہی ہے یا ٹوٹ رہی ہے یا بکری مرنے لگی ہے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اسے انیشیٹو لے کر کوئی ڈیسیژن لے لینا چاہیے تاکہ وہ بگڑتی چیز کو بچا سکے. یا مثلاً آپ چوکیدار رکھتے ہیں کہ جی تم گھر کے اندر نہیں جا سکتے, بس تمہارا کام باہر تک ہے. اب مالک گھر پہ نہیں, دیکھتے خدا نہ خواستہ اندر کہیں آگ لگ گئی, تو اب وہ کہے کہ نہیں مجھے تو حرام ہے اندر جھانکنا بھی, تو اس لیے میری ذمہ داری نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ کام بھی اس میں بھی دخل اندازی پھر کر سکتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات کچھ لوگ خود باہر چلے جاتے ہیں, اپنا مکان کسی کو دے جاتے ہیں کہ تمہیں ہمیں اتھارٹی دیتا ہوں, اس کو کرائے پہ چڑھاؤ یا اس کو دیکھ بھال کرو. اب پیچھے سے کیا ہوتا ہے, ایسا آندھی طوفان یا زلزلہ آتا ہے کہ اس میں کوئی خرابی واقع ہو جاتی مکان میں, تو وہ یہ سوچے کہ مجھے تو مالک نے صرف یہ کہہ کے کرائے پہ چڑھا کے کرایہ وصول کر کے اس کو دینا ہے اور میں اسی کا ذمہ دار ہوں. نہیں, اگر وہ دیکھے کہ کوئی ایسی ریپیئر کی ضرورت ہے تو اسی کے کرائے میں سے خود اپنی مرضی کے ساتھ اس میں کچھ نہ کچھ اصلاح کر سکتا ہے. اس سے اس پر کوئی گناہ لازم نہیں ہوگا. حدثني اسحاق بن ابراہیم سمع المعتمر انبانا عبید اللہ النافع انه سمع ابن كعب بن مالك يحدث عن ابيه انه كانت لهم غنم ترعى بسلع. کعب بن مالک کہتے ہیں اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ ان کی کچھ بکریاں تھیں جو سلا کے پہاڑ پر چرتی تھیں. فابصرت جاریۃ لنا بشاۃ من غنمنا, تو ہماری ایک لونڈی نے دیکھا ایک بکریوں میں سے ایک بکری کو موتن کے مرنے لگی ہے. فکسرت حجرن, تو اس نے ایک پتھر توڑا, فذبحتها به, یعنی اس طرح توڑا کہ اس پتھر کے ذریعے اس بکری کو ذبح کر لیا. آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ آئرن ایج سے پہلے سٹون ایج میں لوگ اپنے ہتھیار جو تھے وہ بھی پتھر ہی سے بنایا کرتے تھے اور انہی سے شکار کیا کرتے تھے. تو اس لیے اس میں کوئی حیرانگی کی بات نہیں کہ پتھر سے کیسے ذبح کر لیا, یعنی اس کے نکیلے اینڈ سے اس نے بکری کو ذبح کر دیا. فقال لهم لا تاکلوا, تو انہوں نے اس سے کہا کہ مت کھاؤ. کیوں نہ کھاؤ؟ اس لیے نہ کھاؤ کہ یہ تو اس کو اجازت نہیں تھی اس طرح ذبح کرنے کی, اس نے ایسا کر لیا. حتی اسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہاں تک کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں. او ارسل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم من یسألہ, یا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجوں جو آپ سے جا کے پوچھ لے. وانہ سأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ذاک, تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملے کے بارے میں پوچھا. او ارسل, یا کہلا بھیجا, فامرہ باکلھا, تو آپ نے اس کو کھانے کی اجازت دی. قال عبید اللہ فیعجبنی انہا امتن, عبید اللہ کہتے ہیں کہ مجھے حیرانی ہوتی ہے کہ وہ ایک لونڈی تھی, وہ انہا ذبحت, اور اس نے ذبح بھی کر لیا, یعنی اتنی جرت والی تھی کہ ایک بکری ذبح کر لی اس نے. ہم جیسا کوئی ہوتا وہاں تو اسے دیکھ کے خود بھی بھاگ جاتا کہ مرنے لگی شاید ہم بھی مر جائیں گے اس کے ساتھ. تابعہ عبدۃ عن عبید اللہ. یہاں ایک اور بات پتہ چلتی ہے, مثلاً کسی شخص کو چوکیدار رکھا گیا مرغیوں کی دیکھ بھال پہ مثال کے طور پر. اب اس میں سے ایک مرغی جو ہے اس کو بلی نے پکڑنے کی کوشش کی جس کی وجہ سے وہ زخمی ہو گئی. اب یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ وہ زخمی مرغی اذیت میں رہے, بہتر ہے کہ اس کو ذبح کر لیا جائے. اب جو اصل مالک ہے مرغیوں کا وہ تو کہیں اور ہے. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ مرغی ذبح کر کے رکھ دیں کہ جب وہ آئے تو اسے کھائے, اگر قریب ہے پھر تو اور بات ہے, لیکن اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ ذبح کر کے ان سے بن میں پھینک دے. ایک کھانے کی چیز اسے کھا لینا چاہیے. ایسی صورت میں کیا یہ کھانے کی چیز اس کے لیے حلال ہوگی یا حرام ہوگی؟ تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ کھا سکتا ہے اس کو. باب وکالت الشاہد والغائب جائزۃ, حاضر اور غائب دونوں کی وکالت درست ہے. وکتب عبداللہ بن عمرو الی قہرمانہ وہو غائب عنہ, عبداللہ بن عمر نے اپنے وکیل کو لکھا. یہ جو قہرمان لفظ ہے یہ ایک عجمی لفظ ہے, عرب اسے وکیل اور امین کہتے ہیں, خزانچی کہتے ہیں.
لیکن اہل ایران اپنے بادشاہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتے ہیں قہرمان. مراد اس سے وکیل ہے. وہو غائب عنہ، اور وہ ان سے غائب ہو. ان یزکی عن اہلہ الصغیر والکبیر، کہ وہ صدقہ فطر ادا کر دے ان کے گھر والوں کی طرف سے، چھوٹے بڑوں سب کی طرف سے. اب اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص جو ہے وہ عین عید سے ایک دن پہلے خود کہیں سفر پہ جا رہا ہے، ابھی اس نے صدقہ فطر ادا نہیں کیا، تو وہ اپنے کسی سیکٹری کو یا کسی بھی شخص کو اگر یہ کہہ جائے کہ میری طرف سے تم سب کا صدقہ فطر ادا کر دینا، تو اس کی ادائیگی سے ادائیگی ہو جائے گی. ایسا کرنا جائز ہے. اب مثال کے طور پر یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر آپ کے گھر میں گیس اور بجلی کا بل ہے تو ضروری نہیں کہ آپ خود ہی جا کر اس کو جمع کرائیں تو وہ ادائیگی ہوگی. اگر آپ پیسے دے کر، بل دے کر اپنے نوکر کو بینک میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ یہ پیسے ادا کراؤ، تو وہ آپ کی ایک طرح سے وکالت کر رہا ہے، اور اس کی یہ ادائیگی جو ہے درست ادائیگی قرار پائے گی. اس میں تو خیر ویسے بھی یہ کہ ایک سسٹم ایسا ہے کہ جس میں وہ ادائیگی ہو جاتی ہے، لیکن ایک دینی فریضے کو بھی کسی دوسرے کے ذریعے مالی معاملات میں نیابتاً ادا کروایا جا سکتا ہے، جسمانی طور پر نہیں. مثلا اگر کسی شخص نے نمازی کی، جیسے پہلے میں نے بات کی تھی، نماز پڑھنا ہے، تو وہ کسی اپنے نوکر سے نہیں کہہ سکتا. اگر اس بات کی اجازت ہوتی تو پھر کیا ہوتا؟ ہم میں سے بہت سے لوگ اپنی نمازیں نوکروں ہی سے پڑھواتے، خواہ ان کو مارنا ہی کیوں نہ پڑتا ہے. حدثنا ابو نعیم حدثنا سفیان عن سلمة بن كهيل عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه قال كان لرجل على النبي صلی اللہ علیہ وسلم سن من الابل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ کسی شخص کو 1 سالہ اونٹ کی ادائیگی لازم تھی. یعنی آپ نے کسی سے ادھار لے کے کسی کو دیا ہوگا، اب وہ آپ کو واپس لوٹانا تھا. اب کیا ہوا؟ لینے والا آ گیا. فجاءه يتقاضاه، آ گیا وہ شخص جس کا اونٹ تھا آپ سے تقاضا کرنے کو. فقال اعطوه، تو آپ نے فرمایا اس کو دے دو. حالانکہ آپ خود بھی دے سکتے تھے، لیکن آپ نے جو آپ کے پاس لوگ تھے ان سے کہا جاؤ میرے اونٹوں میں سے ایک اونٹ اس کو دے دو. فطلبوا سنه، تو انہوں نے ڈھونڈا، تلاش کیا 1 سال کا اونٹ. فلم یجدوا له، تو ان کو نہ ملا. الا سنن فوقها، مگر 1 سال سے زائد عمر کا اونٹ. فقال اعطوه، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہی دے دو اس کو. فقال، تو وہ شخص کہنے لگا، یعنی جس شخص کا حق تھا، قرض دار جو تھا، اوفیتنی، آپ نے مجھ کو پورا دیا. اوف اللہ بکا، اللہ آپ کو بھی پورا دے، یعنی اس کی بہترین جزا دے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس موقع پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیارکم احسنکم قضاء، تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرض کے ادا کرنے میں احسان کا برتاؤ کرے، یعنی صرف اتنا نہ دے جتنا کسی نے دیا، بلکہ اس سے بڑھ کر دینے کی کوشش کرے. تو سارا قصہ، یہ ساری جو بات یہاں پر آئی، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے، جیسے کہ باب آپ دیکھیں نا کہ غائب اور حاضر سب کی وکالت ہو سکتی. وکالت صرف اس کی ضروری نہیں، یا صرف اس کی نہیں ہو سکتی جو خود موجود نہ ہو یا خود کوئی کام کرنے کا اہل نہ ہو، بلکہ وکالت اس کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے جو خود بھی موجود ہو لیکن وہ ہو سکتا ہے کسی اور کام میں مشغول ہو. مثلاً آپ دیکھیں کہ عام روزمرہ زندگی میں چھوٹا موٹا لین دین جو ہے وہ ایک دوسرے سے چلتا رہتا ہے. ہمسایوں کے ساتھ جیسے عموماً ایسا معاملہ رہتا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کوئی ہمسایہ آپ سے کچھ لینے کے لیے آئے تو آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کہ جاؤ اتنی چیز دے دو، پھر وہ واپس لے کر آتا ہے تو آپ اسے کہتے ہیں جاؤ واپس رکھ دو. تو اس میں ضروری نہیں کہ ایک انسان خود ہی لے اور دے تو پھر وہ معاملہ ہوگا، نہیں، کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے. باب الوکالت فی قضاء الدیون، قرضوں کی ادائیگی میں وکالت. حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا شعبۃ عن سلمة بن كهيل سمعت ابا سلمة ابن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضی اللہ عنہ ان رجلا اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، یتقاضاہ، آپ سے تقاضا کر رہا تھا، یعنی قرض کی ادائیگی کا. فاغلظ، تو اس نے سختی کی. فہم به اصحابہ، تو آپ کے ساتھیوں نے اس کا ارادہ کیا، کیا؟ یعنی بدلہ لینے کا، سزا دینے کا. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعوہ، اسے چھوڑو، جانے دو. فإن لصاحب الحق مقالا، حقدار کو اجازت ہے کہ وہ ایسی بات کر سکے، تقاضا کرنے کا حق ہے اس کو. اگر یہ سختی سے بات کر رہا ہے تو چونکہ اس کا حق ہے اس لیے اسے کرنے دو. ثم قال اعطوه سنا مثل سنه، دے دو اس کو اس کے اونٹ کی عمر کا اونٹ. قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا امثل من سنه، کہ اس کے عمر سے زیادہ بہترین موجود ہے. امثل ہوتا ہے زیادہ مثالی، یعنی جو اس کا حق ہے اس سے زیادہ بہترین چیز موجود ہے. فقال اعطوه، تو آپ نے فرمایا اس کو دے دو، یعنی زیادہ بہترین ہی دے دو. فإن من خیرکم احسنکم قضاء، کہ تم میں اچھے لوگ وہی ہیں جو بہترین طریقے سے قرض ادا کرتے ہیں.
باب اذا وهب شيئا لوکیل، جب کوئی شخص کسی وکیل کو کچھ ہبہ کرے، دے دے، او شفیع یا کسی سفارشی کو، قوم کسی قوم کے، جازا تو یہ جائز ہے، لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق، لوفد حوازن، وفد حوازن کے لیے، حین سألوہ المغانم، جب انہوں نے آپ سے مال غنیمت طلب کیا تھا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نصیبی لکم، جو میرے حصے میں آیا ہے وہ تم لے جاؤ۔ یہ آپ کو میں جنگ حنین کے واقعے میں بتا چکی ہوں کہ آپ کو یہ معلوم ہے کہ مکہ کے فتح کے تھوڑے ہی عرصے کے بعد، بالکل قریب ہی زمانے میں جنگ حنین ہوئی تھی، اور حنین ایک جگہ کا نام ہے جو مکہ اور طائف کے درمیان ہے۔ اس جنگ میں بہت سے نو مسلم جو مکہ میں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے تھے وہ بھی شریک ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ 12,000 کا لشکر لے کر جنگ کی تھی، اور مسلمانوں کو خیال آ گیا تھا، تعجب ہو گیا تھا کہ ہم 12,000 ہیں، بھلا کیسے ہاریں گے۔ تو اس موقع پہ قبیلہ بنو حوازن کے تیر اندازوں نے کیا کیا تھا، مسلمانوں کے لشکر کو تتر بتر کر دیا تھا۔ اس کے بعد کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی مدد آئی، جس کا ذکر قرآن میں آتا ہے، لقد نصرکم اللہ فی مواطن کثیرۃ ویوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ اللہ نے بہت سے مواقع پہ تمہاری مدد کی، خاص طور پر یوم حنین، جب تمہیں اپنی کثرت بہت اچھی لگی، پھر کیا ہوا، وہ کثرت نے تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا۔ اب ہوا کیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی مدد آئی، مسلمان اس جنگ کو جیتے۔ اتفاق کی بات یہ کہ جو مال غنیمت وہاں سے حاصل ہوا تھا وہ سارے کا سارا کس کو دیا گیا تھا، مسلمانوں میں سے کس گروہ کو، قریش کو، 9 مسلموں کو، انصار کو اس میں سے کچھ بھی نہیں ملا تھا۔ اب ہوا کیا کہ یہ جو بنو حوازن تھے یہ مسلمان ہو گئے۔ اب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر کیا عرض کیا، چونکہ یا رسول اللہ ہم مسلمان ہو گئے، اس لیے ہم سے جو لیا گیا ہمارے قیدی وغیرہ اس کو آپ چھوڑ دیں۔ اب جو آپ تقسیم کر چکے تھے اسے آپ زبردستی تو نہیں لے سکتے تھے، لہٰذا آپ نے ان کی طرف سے سفارش کی، وکالت کی، اور سب سے پہلے کیا فرمایا، عملی نمونہ دکھانے کے لیے لوگوں کو کہ جو میرا حصہ ہے، جو اس غنیمت میں سے مجھے ملا ہے، وہ تم واپس لے سکتے ہو، تاکہ آپ کو دیکھ کر باقی لوگوں کے لیے بھی دینا آسان ہو جائے۔ تو یہ اب قصہ اس میں آئے گا۔ حدثنا سعید بن عفیر قال حدثني الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال وزعم عروة ان مروان بن الحكم والمسور بن مخرمة، عروہ کہتے ہیں کہ مروان بن حکم اور مسور بن مخرمہ دونوں نے بیان کیا، اخبراہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قام کھڑے ہوئے، حین جاءہ وفد حوازن، جب آپ کے پاس حوازن قبیلے کا وفد آیا، مسلمین، مسلمان بن کر، یعنی مسلمان ہو کر حوازن کے لوگ آپ کے پاس آئے، فسألوہ، تو انہوں نے آپ سے سوال کیا، کس بات کا، ان یرد الیہم اموالہم وصبیہم، کہ ان کے مال اور قیدی ان کو واپس کر دیے جائیں، کیوں، مسلمان ہو چکے تھے۔ فقال لہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، احب الحدیث الی اصدقہ، کہ مجھے سب سے زیادہ پسند جو بات ہے وہ سب سے سچی بات ہے، فاختاروا احدى الطائفتین، ان 2 چیزوں میں سے ایک لے لو، اما الصبی و اما المال، خواہ قیدی خواہ مال، فقد کنت استأنیت بہم، کیونکہ میں نے انتظار کیا تھا ان کے ساتھ، یعنی کئی دن تک، تقسیم سے پہلے میں نے انتظار کیا تھا کہ تم اگر مسلمان ہو کر آتے ہو تو تمہیں یہ واپس کر دیا جائے، لیکن کوئی آیا نہیں۔ وقت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظرہم، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا انتظار کیا تھا، 10 لیلۃ، کئی رات تک، 10 کے اوپر کچھ، یعنی 10 سے زیادہ راتیں ان کا انتظار کیا، حین قفل من الطائف، جب آپ طائف سے واپس لوٹے، فلما تبین لہم، پھر جب ان پہ واضح ہو گیا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر رادن، نہیں لوٹانے والے، الا احدى الطائفتین، مگر 2 چیزوں میں سے ایک کو، قالوا، تو کہنے لگے، فإنا نختار صبینا، کہ ہم اپنے قیدیوں کو اختیار کرتے ہیں، یعنی مال نہ دیں، ہمارے لوگ ہم کو واپس کر دیں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المسلمین، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں میں کھڑے ہوئے، فاثنى علی اللہ بما هو اہلہ، تو اللہ تعالیٰ کی تعریف، حمد و ثنا کی، یعنی خطبہ دیا اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی جس کا وہ حقدار ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا، اما بعد فإن اخوانکم هؤلاء قد جاؤونا تائبین، کہ تمہارے یہ بھائی ہمارے پاس توبہ کر کے آ گئے ہیں۔ کون سے بھائی ہیں یہ؟ حوازن کے لوگ۔ وإنی قد رأیت ان ارد الیہم صبیہم، اور میں خیال کرتا ہوں کہ ان کے قیدی ان کو واپس دے دینے چاہیے۔
فمن احب منکم، تو جو تم میں سے چاہے، ان یطیب بذالک، کہ اس کو خوشی سے دے دے، فلیفعل، تو اسے چاہیے کہ وہ کر لے، ومن احب منکم، اور جو تم میں سے یہ چاہے، ان یکون علی حظہ، کہ وہ اپنے حصے پر رہے، حتی نؤتیہ ایاہ، یہاں تک کہ ہم اس کو اس کا بدلہ دیں، من اول ما یفیء اللہ علینا، پہلا وہ مال جو اللہ تعالی ہمارے پاس لائے، فلیفعل، تو وہ ایسا کر لے۔ یعنی اگر کوئی اپنا حصہ دیتا ہے خوشی کے ساتھ تو ٹھیک ہے، اور اگر خوشی کے ساتھ کوئی نہ دے تو انشاءاللہ اس کے بعد جو غزوہ ہوگا، جو مال غنیمت اللہ ہم کو دے گا، اس میں سے ہم اس کو اس کے بدلے حصہ دے دیں گے۔ یعنی وہ پھر بھی دے دے، کیونکہ آپ ان سے عہد کر چکے تھے نا، وہ دے دے اور اس کا بدلہ ہم اس کو لوٹائیں گے۔ کہاں سے؟ اس کے بعد جو بھی پہلی غنیمت ہمارے پاس آئے گی۔ فقال الناس، تو لوگوں نے کہا، قد طیبنا ذلک لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لہم، کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی کی خاطر ہم دل کی خوشی سے یہ کام کر رہے ہیں۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا لا ندری من اذن منکم فی ذلک، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے کہ تم میں سے اس بات کی کس نے اجازت دی، ممن لم یأذن، اس میں سے کس نے اجازت نہ دی، فرجعوا حتی یرفعوا الینا رفاءکم، تو لوٹو، جاؤ یہاں تک کہ ہمارے پاس اپنے سرداروں کو لے کر آؤ، امرکم، اپنے اس معاملے میں، فرجع الناس، تو لوگ لوٹ گئے، فکلمہم عرفاؤہم، یعنی ان کے وکیل یعنی نمائندے عرفاء نے ان سے بات کی، ثم رجعوا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ لوٹے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، فاخبروہ، تو انہیں خبر دی، انہم قد طیبوا واذنوا، کہ انہوں نے خوشی کے ساتھ، رضامندی کے ساتھ وہ قیدی لوٹانے کی اجازت دے دی ہے۔